اپنی نسبت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور بعد میں رفتہ رفتہ ان میں جو ہے وہ آتش پرستی آ گئی اور ستارہ پرستی آ گئی۔ تو یہ چار یہاں پر گروہوں کا ذکر ہے، مسلمانوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور صابئیوں کا۔ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور جس نے بھی اچھا عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کے حوالے سے ہمارے ہم وہ لوگ جو رواداری کے حوالے سے کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر رسول پر ایمان لایا جائے۔ یہاں پہ اللہ نے ایمان برسالت کا ذکر نہیں کیا، اور چاروں گروہوں کو بشارت دی ہے کہ اگر وہ اللہ پر، آخرت پر ایمان لے آئیں، اچھا عمل کریں، تو ان کے لیے اچھا اجر ہے اللہ کے ہاں، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نوٹ کیجئے کہ کسی ایک آیت سے اصول اخذ نہیں ہوتا، اصول جو بنائے جاتے ہیں وہ تمام آیات اور احادیث کے ذخیرے کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہو کہ انسان کسی ایک آیت سے اصول بنا لے، کسی ایک حدیث سے اصول بنا دے، تو یہ اصل میں ایسے لوگوں کا معاملہ ہے کہ جن کی علمی سطح یا تو بہت کم ہوتی ہے، یا جنہیں جو ہے وہ دین میں کوئی رسوخ اور گہرائی حاصل نہیں ہوتی۔ کسی ایک حدیث کو لیا اور اس کی بنیاد پر کوئی اصول بنا لیا، کسی ایک آیت کو لیا اس کی بنیاد پہ اصول بنا لیا۔ اصول تو بنتے ہیں تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر، ایسا نہ ہو کہ ہم ایک آیت کو سامنے رکھ کر ایسا اصول بنائیں جو باقی آیتوں سے ٹکرا رہا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے بار بار فرمایا ہے کہ ہر رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، لا نفرق بین احد منہم۔ سورہ نساء میں تو فرمایا کہ جو لوگ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، آیت نمبر 149 اور 150 میں فرمایا کہ جو کچھ رسولوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، وہ لوگ پکے کافر ہیں۔ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں پکے کافر ہیں۔ تو ہر رسول کو ماننا ضروری ہے، اور ایسا ہم نہیں کر سکتے کہ کسی ایک رسول کے بارے میں جو ہے وہ ان کو نہ مانے اور پھر بھی ہم دائرہ اسلام میں شامل سمجھے جائیں۔ یہاں تو فرمایا کہ اس زمانے میں مسلمان حق پر ہیں، ایک زمانے میں یہودی حق پر تھے، ایک زمانے میں عیسائی، اور ایک زمانے میں صابئی، لیکن کسی گروہ میں شامل ہونے سے نجات نہیں ملے گی، نجات ملے گی کردار سے۔ کردار یہ ہے کہ تم اچھا عمل بھی کرو، اور تمہارا عمل اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، آخرت کے اجر کے لیے ہو۔ یہاں پر اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان سے مراد اخلاص ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں آگے ہم پڑھیں گے جو دکھاوا کرتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو کسی گروہ میں شامل ہونا نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ نجات اسی کو ملے گی کہ جو اچھا عمل بھی کرے اور اس کا عمل صرف اللہ کے لیے ہو، آخرت کے اجر کے لیے ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت میں خوشخبری دی گئی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عہد کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس عہد کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد میں کہ جو مضامین ہیں
وہ بیان کیے ہیں اسی سورہ مبارکہ کے 10ویں رکوع میں۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اے بنی اسرائیل یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا۔ کیسے بلند کیا؟ تفصیل آئے گی سورۃ الاعراف میں۔ فرمایا ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا، معلق کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اور پھر اس کیفیت میں جب کہ طور پہاڑ ان کے اوپر جو ہے وہ معلق تھا اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ان پر گر جائے گا، اس کیفیت میں اللہ نے ان سے عہد لیا۔ عہد میں کن کن باتوں کا عہد لیا؟ تفصیل آئے گی اسی سورہ مبارکہ کے 10ویں رکوع میں، آیت نمبر 83 میں۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑ لو جو کچھ کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ، یعنی جو ہم تم سے عہد لے رہے ہیں اس عہد کو پر پورے جذبے کے ساتھ عمل کرو، اس عہد کو پورے جذبے کے ساتھ نبھاؤ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس عہد میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ سکو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اور پھر اس کے بعد تم اس عہد سے پھر گئے، تم نے عہد کو نہیں نبھایا۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم یقیناً ہوتے ضرور نقصان اٹھانے والے، تم ہو جاتے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم اچھی طرح سے جانتے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہفتے کے ضابطے کے حوالے سے زیادتی کی تھی۔ کیا زیادتی کی تھی؟ اللہ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا تھا، اور وہ ہفتے کے دن ہیلے کے ذریعے سے وہ کوئی نہ کوئی دنیا داری کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم اچھی طرح جانتے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن کے حوالے سے زیادتی کی تھی۔ تفسیر انشاءاللہ آئے گی سورۃ الاعراف کے 21ویں رکوع میں۔ فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ہفتے کے ضابطے میں زیادتی کرنے والوں کے بارے میں یہ کہا تھا، یہ طے کیا تھا کہ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے اس واقعے کو بنا دیا تھا ایک عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے اس واقعے کو بنا دیا تھا ایک نصیحت متقیوں کے لیے۔ اب اس کے بعد ایک اہم واقعہ سورۃ البقرہ میں آ رہا ہے جس کی بنیاد پر اس پوری سورت کا نام ہی ہے البقرہ، بہت اہم واقعہ۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالو، تو قوم نے پلٹ کر پوچھا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، اے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ آر یو سیریس؟ کیا واقعی اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم گائے ذبح کریں؟ پس منظر یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا اور کوئی بھی اقبال جرم کرنے کو تیار نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کسی کے قاتل کے بارے میں نشاندہی ہو جائے کہ قاتل کون ہے، تو اس حوالے سے اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کر دو۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ گائے ذبح کرتے، انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اے موسیٰ کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں نادانوں میں سے، یعنی میں خام خواہی تم سے مذاق کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم میں تمہیں دوں صرف مذاق کے طور پر۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے یہ دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انہ یقول، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایسی گائے ہے، لا فارض ولا بکر، لا فارضون جو نہ بوڑھی ہے، ولا بکر اور نہ ہی بن بیائی ہے، بچیا ہے، اوانم بین ذالک،
بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان کی عمر کی ہے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، زیادہ سوالات نہ کرو، زیادہ نہ کرے دو، اور پس کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے پوچھیے، يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، إِنَّهُ يَقُولُ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء، بے شک وہ زرد گائے ہے، فَاقِعٌ لَوْنُهَا، اور اس کا رنگ تیز ہے، تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، اور وہ دیکھنے والوں کو گائے بڑی متاثر کرتی ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، پوچھئے کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ جو گائے ہے یہ ہمیں شبہ میں ڈال رہی ہے، یہ گائے ہم پر واضح نہیں ہے کہ یہ کون سی گائے ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یقیناً ہدایت پر آ جائیں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے، إِنَّهَا بَقَرَةٌ، بے شک وہ ایسی گائے ہے، لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، کہ جسے نہیں جوتا جاتا زمین میں ہل چلانے کے لیے، وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، اور نہ ہی اسے استعمال کیا جاتا ہے کھیتی کو پانی دینے کے لیے، یعنی بڑی مقدس گائے ہے جس سے کوئی محنت اور مشقت والا کام نہیں لیا جاتا۔ مسلمتن، وہ گائے بالکل صحیح سالم ہے، لا شیاۃ فیہا، اس گائے میں کوئی بھی داغ نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب آپ واقعی حق بات لے آئے، اب آپ نے معین طور پر ہمیں بتا دیا کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ محترم حضرات و خواتین، اس واقعے سے ہمارے سامنے یہ بات سامنے آئی کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے تو پھر ہمیں فوراً اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، اور سوالات بلا وجہ نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اس قسم کے سوالات اور اپنے حکم کے حوالے سے لوگوں کی اس طرح سے چوں اور چرا یہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اتنی اہمیت دی کہ پوری سورت کا نام البقرہ رکھا گائے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے کچھ گائے کی خوبیاں بیان کی ہیں، کچھ گائے کی صفات بیان کی ہیں، کچھ گائے کی ڈیٹیلز دی ہیں، ایک واقعے کی وجہ سے پوری سورت کا نام ہے البقرہ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو جب کہ تم نے ایک انسان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کھولنا چاہتا تھا، ظاہر کرنا چاہتا تھا جو کچھ کہ تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ جو تم نے گائے ذبح کی ہے اس کا ایک ٹکڑا اس میت کو مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ گائے کا ایک ٹکڑا جیسے مردے کو مارا گیا، وہ مقتول وہ زندہ ہو گیا، زندہ ہو کے اس نے نشاندہی کی کہ میرا قاتل کون ہے۔ فرمایا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب یہاں ذرا میں وضاحت کر دوں کہ جو منکرین حدیث ہیں وہ جہاں پر کوئی معجزہ ہوتا ہے وہ اس معجزے کے حوالے سے عجیب قسم کی تعویلات کرتے ہیں۔ علامت پرویز صاحب نے اس آیت کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے اپنی تفسیر میں کہ جو ہے وہ لوگ آج تک اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ نہیں سکے۔ اس آیت میں اصل میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص چوری کرتا تھا اور اقبال جرم نہیں کرتا تھا تو لوگ بلاتے تھے ایک ایسے آدمی کو جو مشہور تھا لوٹا پھرانے والا، وہ اپنا لوٹا لے کر بیٹھ جاتا تھا، اور پھر جن جن لوگوں پر شک ہوتا تھا باری باری وہ آتے تھے، اور لوٹا پھرانے والا کہتا تھا کہ اس لوٹے کو ہاتھ لگاؤ، جو چور ہوگا اس کے ہاتھ لگانے سے لوٹا گھوم جائے گا۔ اب وہ دیکھتا تھا کہ کون سا شخص ہاتھ کس طرح لگا رہا ہے، تو جو چور ہوتا تھا وہ بڑی گھبراہٹ کے ساتھ
ڈرتے ڈرتے وہ لوٹے کو ہاتھ لگاتا تھا اور وہیں وہ لوٹا پھرانے والا اس کو پکڑ لیتا تھا کہ یہ چور ہے، اس نے اس طرح سے گھبراہٹ کے ساتھ لوٹے کو ہاتھ لگایا ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ اسی طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ کوئی شخص بڑا ماہر بیٹھ گیا ہوگا میت کے پاس، اور جن جن لوگوں پر شک تھا کہ ان میں سے کسی نے قتل کیا ہے ان کو جو ہے وہ بلایا گیا ہوگا، اور انہوں نے آ کر میت کو ہاتھ مارا ہوگا، اور اس ماہر شخص نے پہچان لیا ہوگا کہ ان میں سے کون قاتل ہے کہ جس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ میت کو ہاتھ مارا ہے۔ اب ذرا اس تعویل پر غور کیجئے، قرآن کی آیات پر غور کیجئے۔ اس تعویل میں تو مردہ زندہ ہوا ہی نہیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وَیُرِیکُمْ آیاتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات، اپنے معجزے، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، جبکہ پرویز صاحب کی تعویل میں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی معجزہ سامنے آیا ہی نہیں۔ کمال تو شخص کا ہوا کہ جس نے ہاتھ مارنے کے انداز سے قاتل کو پکڑ لیا۔ تو عجیب قسم کی تعویلیں ہیں، منہ شغافیاں ہیں جو کہ اس قسم کے لوگ قرآن کی تفسیر کے اندر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں انکار حدیث کے اور روشن خیالی کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اور پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ ہوتے ہیں پتھر، او اشد قسوہ، بلکہ سختی میں، قساوت میں اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک پتھروں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ جن سے پوری پوری نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک پتھروں میں سے وہ بھی ہوتے ہیں، لَمَا يَشَقَّقُ، جو کہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے پانی نکلتا ہے، ان میں سے چشمہ پھوٹتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک پتھروں میں سے وہ بھی ہوتے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے، وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ کئی ایسے واقعات پے بپے ہوئے کہ جن سے میری اسلام کی طرف پیش قدمی ہوگی۔ تو ایک واقعہ ان کا یہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک بت نے کہا هو اللہ احد، اور وہ بت گر گیا۔ تو اس سے بھی ان کو اندازہ ہوا کہ واقعتاً جو بات اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، جو توحید کی بات کر رہے ہیں، جو بت پرستی کی نفی کر رہے ہیں، وہی درست ہے۔ اقبال نے جو ہے وہ اپنی نظم شکوہ میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گرتے تھے، هو اللہ احد کہتے تھے۔ تو بہرحال اللہ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں آگاہ کیا کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا، بے شک پتھروں میں سے وہ بھی ہے، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ مسلمانوں کو بڑی امید تھی کہ مشرکین مکہ نے تو اس لیے مخالفت کی ہے قرآن کی اور نبی کی کہ وہ نبیوں سے اور اللہ کی کتابوں سے مانوس نہیں تھے۔ 2500 سال تک ان کی طرف نہ کوئی رسول آیا تھا، نہ کوئی کتاب آئی تھی۔ لیکن یہودی تو نبیوں سے، کتابوں سے مانوس ہیں، ان سے توقع نہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کریں گے یا قرآن کی مخالفت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جو ہے وہ اس خوش فہمی کو دور فرما رہے ہیں۔ فرمایا افتتبعون، اے مسلمانوں کیا تم نے افتتبعون، کیا تم یہ امید لگائے بیٹھے ہو، کیا تمہیں یہود کے حوالے سے یہ خوش فہمی ہے، یہ تمہارا ان کے بارے میں حسن ظن ہے، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہاری باتیں مان لیں گے۔ وقد کان فریق منہم، ارے ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، یسمعون کلام اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ حضرت صفیہ اللہ کے رسول کی زوجہ، ایک یہودی سردار، خیبر کا یہودی سردار تھا، اس کی بیٹی تھی، تو وہ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے میرے والد اور میرے چچا گئے، جب واپس آیا تو میں نے ان کی گفتگو سنی۔ میرے چچا نے پوچھا میرے والد سے کہ کیا خیال ہے، محمد سچا نبی ہے کہ جھوٹا نبی ہے؟
کہا کہ بالکل سچا نبی ہے۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ جب تک دم میں اس کی مخالفت کروں گا۔ اس لیے کہ ان کو حسد تھا، غصہ تھا کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہ آئے۔ تو فرمایا کہ ان میں سے ایک فریق سنتا ہے اللہ کے کلام کو، اس کو سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس کو وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ آ کر ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ سے پہلے کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ یہودی یہ کہتے تھے ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب ان میں سے بعض کے ساتھ ہوتے ہیں خلوت میں، تنہائی میں، قالوا، تو وہ اپنے یہودیوں کو، دوسرے یہودی ان کو یہ کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہ کیا تم بتاتے ہو مسلمانوں کو وہ حقائق جو اللہ نے تم پر کھولے ہیں، جو پیشن گوئیاں آخری نبی کی تمہاری کتاب میں ہیں، تم باتوں باتوں میں وہ خوشخبریاں، وہ پیشن گوئیاں تم بتا دیتے ہو جا کے مسلمانوں کو، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اس کی بنیاد پر تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے دلیل پیش کریں کہ یہ خود ہی ہمیں بتا رہے تھے کہ ہماری کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آخری نبی پر ایمان نہیں لائے۔ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ فرمایا، اللہ نے تبصرہ کیا، اولا یعلمون، ارے کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ کہ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے چھپانے سے کیا حقیقت وہ ختم ہو جائے گی؟ اللہ تو خود جانتا ہے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، کس چیز کو یہ چھپا رہے ہیں اور کس چیز کو یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اب ان کے عوام الناس کا ذکر، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ ہیں جو بالکل امی ہیں، جو ان پڑھ ہیں، جو کچھ نہیں جانتے، لا يعلمون الکتاب الا امانی، وہ نہیں جانتے کتاب کو مگر اپنے کچھ خواہشات، وہ سمجھتے ہیں بس جو ہماری خواہشات ہیں یہی شاید جو ہے وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہی اصل دین ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو نہیں جانتے کتاب اور شریعت کو، بس وہ کچھ خاص تہوار منا لیتے ہیں، کچھ خاص رسومات انجام دے لیتے ہیں، کچھ خاص بدعت کر لیتے ہیں، اور وہ بیچارے سمجھتے یہی ہیں کہ شاید یہی دین ہے، بس اسلام یہی کچھ چاہتا ہے۔ تو فرمایا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، نہیں جانتے کتاب کو سوائے کچھ خواہشات کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں ہیں مگر یہ کہ گمان کرنے والے، بس محض گمان ہے، یقینی بات ان کے پاس کوئی نہیں ہے، سیکھتے ہیں نہیں کتاب کو اور اپنے گمان کی بنیاد پر خیالات کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی ان کا دین ہے۔ یہ تو تھا ان کے عوام کا حال۔ ان کے علماء کی کیفیت کیا تھی؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو احکامات لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ لوگوں کی مرضی کے مطابق فتویٰ لکھا، حالانکہ فتویٰ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن کہا کہ اللہ کا حکم یہی ہے، اور فتویٰ فروشی کی، فتوے کے حوالے سے پیسے لے لیے، نذرانے لے لیے۔ تو فرمایا کہ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ غلط فتوے دے کر، من گھڑت فتوے دے کر وہ کچھ قیمت وصول کر لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت بربادی ہے ان کے لیے اس کے نتیجے میں جو انہوں نے غلط بات لکھی، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا، اس سے جو گمراہی پھیلی، اس کی وجہ سے بھی ان کے لیے بربادی ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے بربادی ہے اس وجہ سے بھی جو کچھ کہ انہوں نے غلط کمائی کی، جو انہوں نے فتویٰ فروشی کر کے جو پیسہ کمایا اور وہ استعمال کیا، اس کی وجہ سے بھی ان کے لیے بربادی ہے۔ کیوں وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے، وقالو، وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ جی ہمیں تو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر یہ ہے کہ گنتی کے چند دن۔ ہمارے کچھ لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا کر غلطی کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمیں چند دن تک آگ میں ڈالے گا، ایک طرف سے ڈالے گا، دوسری طرف سے نکال دے گا۔ تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی
مگر گنتی کے چند دن۔ قل، اے نبی ان سے پوچھئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں کوئی چٹھی لکھ کر دے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، بس جو تمہارے جی میں آتا ہے وہ تم کہہ رہے ہو۔ بلا، کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور کیا ہے؟ من کسب سیئۃ، جس کسی نے کمائی ایک برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی اس خطا نے اس کا احاطہ کر لیا، وہ اس کی خطا اس کا اوڑھنا بچھونا بن گئی، وہ اپنے گناہ کا جواز پیش کرنے لگا کہ جناب اس کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں، اس زمانے میں بغیر سود کے کاروبار نہیں ہو سکتا، وہ جناب بغیر رشوت کے تو گزارا ممکن نہیں ہے، وہ جناب پردہ تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اگر ترقی کرنی ہے تو یہ پردے وردے کو اور یہ محرم اور نامحرم کے مسائل کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص ایک گناہ کرے اور اسے گناہ پر ندامت نہ ہو، بلکہ وہ گناہ کے حوالے سے جواز پیش کرے اور وہ کہے کہ بس یہ گناہ جو ہے وہ اس زمانے میں جائز ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جان بوجھ کر اس نے ایک گناہ کمایا اور اس کے گناہ نے اس کے پورے کردار کا احاطہ کر لیا، وہ گناہ اس کا اوڑھنا بچھونا بن گیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ آگ والے ہیں، یعنی وہ ایک گناہ ہی اس کو آگ میں لے جانے کے لیے کافی ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو گناہ تو کر رہا ہے لیکن مانتا ہے کہ ہے گناہ ہے اور دل میں اس کے ندامت بھی ہوتی ہے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور بالآخر وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو لوگ گناہ کریں اور گناہ کو گناہ نہ سمجھیں بلکہ گناہوں کا جواز پیش کریں، جب کوئی انہیں گناہ سے منع کرے تو آگے سے بحث کریں، یہ روش بڑی خطرناک ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ پھر آگ والے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیش اس آگ میں رہیں گے۔ اس قسم کی بات کر کے انسان کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حرام کردہ شے کے حوالے سے اس کے جواز کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہو، اس کے جواز کے حوالے سے دلائل دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے برعکس فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہیں جو جنت والے ہیں، جو جنت میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیش اس جنت کے اندر رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع کی پہلی آیت میں وہ اس عہد کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اس عہد کے مضامین، اس عہد میں اللہ نے کن کن باتوں کا قول و قرار لیا۔ یہ اصل میں ایک معاشرتی ہدایات ہیں جو کہ قرآن مجید میں بار بار بیان ہوتی ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ بیان ہو رہی ہیں سورہ بقرہ کی آیت 83 میں، اس کے بعد یہ ہدایات ہمارے سامنے آئیں گی سورہ نساء کی آیت 36 میں، پھر یہ ہدایات آئیں گی ذرا تھوڑی مزید تفصیل کے ساتھ سورہ انعام کے 21ویں رکوع میں، اور پھر یہ معاشرتی ہدایات کا بیان اپنے پورے نقطہ عروج کو پہنچے گا سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک اجمالی طور پر جو ہے وہ ہمارے نقشہ رکھا ہے کہ اسلام کی معاشرتی ہدایات کیا ہیں، اسلام معاشرے میں کن چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، کون سی جو ہے وہ سوشل ویلیوز ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اور معاشرتی برائیاں کیا ہیں، کون سی ایسی برائیاں ہیں، سوشل ایولز ہیں کہ اسلام معاشرے سے ان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ مضمون بڑا اہم ہے، انشاءاللہ 10ویں رکوع میں اس کو ہم پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ
کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ البقرہ کے 10ویں رکوع میں اس عہد کا ذکر ہے کہ جس کی طرف اشارہ اس سے پہلے بار بار آتا رہا، وہ عہد کن باتوں پر مشتمل تھا، وہ تفصیل اب ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اللہ کی، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کرو گے حسن سلوک، وذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور تم کہو لوگوں سے اچھی بات، یعنی لوگوں سے گفتگو میں حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور دو زکوٰۃ، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اور پھر تم اس عہد سے پھر گئے سوائے تم میں سے چند کے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی پھر جانے والے، تم ہو ہی اعراض کرنے والے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے لیا تھا عہد، لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ تم اپنوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے، ثم اقررتم، تو تم نے اس کا اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون، اور تم اس کے اوپر گواہ ہو، تمہیں معلوم ہے، تم گواہی دیتے ہو کہ تم نے ایسا کیا تھا، ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ تم ہی تو ہو، تقتلون انفسکم، کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے میں سے ایک فریق کو، ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یاتوکم اسارا، اور پھر اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں قیدی بن کر، تو فادوہم، تو تم فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے ہو، تم نے پہلے خود ہی انہیں گھروں سے نکالا، ان پہ ظلم کیا، شریعت کی خلاف ورزی کی، جب کسی اور قوم نے انہیں پکڑ لیا اور قیدی بنا کر تمہیں پیغام بھیجا کہ تمہارے قیدی ہمارے پاس ہیں، تو تم نے اس قوم پر یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم تو شریعت کے بڑے پابند ہیں، تم نے فدیہ دے کر ان کو قید سے چھڑا لیا۔ فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا، ایک حکم تم نے اللہ کا نہیں مانا اور تم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ان کو نکال دیا، اور جو فدیہ دے کے چھڑانے کا حکم ہے یہ تم نے مان لیا، فدیہ دے کے تم نے انہیں چھڑا لیا۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم کتاب کی کچھ باتوں کو مانتے ہو اور کچھ باتوں کا انکار کر دیتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو بدلہ نہیں ہے اس کا تم میں سے جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگ لوٹائے جائیں گے شدید عذاب کی طرف، سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کچھ کو مانا جائے
اور کچھ احکامات کو نہ مانا جائے تو یہ روش اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رسوا کر دے گا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے گا۔ آج ہم مختلف عذابوں کا شکار ہیں۔ دنیا میں کہیں پر بھی اگر اجتماعی طور پر کسی کا قتل عام ہو رہا ہے، وہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ بوسنیا ہو، چاہے وہ چیچنیا ہو، چاہے وہ ابھی حال ہی میں جو برما میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ کیوں مسلمانوں کے اوپر یہ مصیبتیں ہیں، اور کیوں مسلمان آپس میں بھی مختلف جگہ پر خانہ جنگی میں مصروف ہیں، نفرتیں ہیں، تعصبات ہیں؟ کیوں اس وقت ہماری دنیا میں یہ حالت ہے؟ کیوں دنیا میں ہماری عزت نہیں ہے؟ کسی بڑے فورم پر ہماری کوئی سے نہیں ہے، نہ سیکورٹی کونسل میں ہماری کوئی پرماننٹ سیٹ ہے، اور نہ کسی G8 اور G12 اور G15 کہیں پر ہمارا شمار ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا جرم بھی یہی ہے کہ آج ہم شریعت کی کچھ باتیں مانتے ہیں اور کچھ باتیں ہم نہیں مانتے۔ انفرادی طور پر کچھ اللہ کے احکامات کو ماننے کو تیار ہیں، لیکن کہیں پر بھی اجتماعی طور پر دین کے احکامات کو نافذ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر انفرادی طور پر بھی 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کے لیے اکثریت تیار نہیں ہے۔ جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، نمازیں پڑھنے کو تیار ہیں تو شرعی پردہ کرنے کو تیار نہیں، رزق حلال تک اپنی آمدنی کو محدود کرنے کو تیار نہیں، حرام خوری کی مختلف صورتیں ہم نے اختیار کر رکھی ہیں، اور پھر گھروں میں ڈرامے، فلمیں، بےہودگیاں، بے حیائی یہ بھی چل رہا ہے، اور ساتھ اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ عبادات بھی چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج اللہ ہم سے ناراض ہے۔ سوچیے، اللہ کے 2 حکم ہیں، ایک حکم اللہ تعالیٰ کا ہم نے لے لیا، اور ایک حکم اللہ تعالیٰ کا ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے، یہ اپنی مرضی کی اطاعت ہے۔ ہمارا معبود پھر اللہ نہیں ہے، ہمارا معبود ہماری خواہش نفس ہے۔ ہماری خواہش کہتی ہے کہ یہ حکم جمعے کا ہے، آسان ہے، اس پر تو عمل کر لو، اور یہ 5 وقتہ نماز کا حکم ذرا مشکل ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ وہ روش ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، کہ جس کی وجہ سے اس وقت ہم دنیا میں رسوائی کا شکار ہیں، اور اگر توبہ نہ کی، پورے کے پورے اسلام پر عمل نہ کیا، تو اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن بھی شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی روش پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں کچھ باتیں ہم اللہ کی مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے؟ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو لے لیا ہے آخرت کے بدلے میں۔ دنیا کی زندگی یہیں کے مزے، انہی کو اپنا مطلوب مقصود بنا لیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ایسے لوگوں پر سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے پے بپے رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہ السلام وسلام علیہا، ان کو تو ہم نے دیے بڑے واضح معجزے۔ ان کے معجزے کون سے تھے؟ انشاءاللہ اگلی سورہ آل عمران میں ہمارے سامنے ان کی تفصیل آئے گی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی مقدس اور پاکیزہ روح کے ذریعے سے۔ جب یہود نے ان کو صلیب پہ لٹکانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، ان کے ساتھ اور فرشتے بھی آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سب کے سب اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، تو جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسے رسول آئے ان تعلیمات کے ساتھ کہ جو کہ تمہارے جیوں کو پسند نہ آئیں، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک فریق کو تو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو تو تم نے قتل کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں، تم جو مرضی ہمارے سامنے دلیل لے آؤ، ہمارے دل پر تمہاری بات اثر نہیں کرے گی، ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے پیمانے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے پیمانے میں تمہاری کوئی بات داخل نہیں ہوگی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو ان میں سے تھوڑے سے ہیں جو ایمان لائیں گے۔
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آئی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، وہ کتاب کی جو تصدیق کرنے والی تھی ان کتابوں کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں۔ یہی یہودی تھے جو مدینے کے قبائل اوس اور خزرج ان سے کہتے تھے کہ آخری نبی کے آنے کا وقت قریب ہے، جب آخری نبی آئیں گے تو ان کو فتوحات حاصل ہوں گی اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور ہمیں تمہارے اوپر فتح ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سن 1190 میں مدینے کے 6 افراد حج کے لیے جو آئے ہوئے تھے، ان میں سے 6 افراد کو جب اللہ کے رسول نے دعوت دی ایمان کی، تو ایک دم انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا کہ کیا یہ وہی نبی تو نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یہودی بتاتے رہتے ہیں اور جن کے آنے سے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے آئیں ہم کیوں نہ خود آگے بڑھ کر ہم ان پر ایمان لے آئیں۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے یہ لوگ فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا ہے۔ فلما جاءہم، تو جب ان کے پاس وہ رسول آ گئے، ما عرفوا، کہ جن کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، تو انہوں نے ان رسول کا انکار کیا، ان کا کفر کیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت ہی بری شے ہے کہ جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، ان یکفروا، کہ وہ کفر کریں اس کا، بما انزل اللہ، جو کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، بغیاً، محض اس ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ ان کو حسد ہے، جلن ہے کہ کیوں آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آئے، کیوں آخری نبی بنی اسرائیل میں سے یا یہود میں سے نہیں آئے۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو یہ غضب در غضب لے کر لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے، آمنوا بما انزل اللہ، کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، وَيَكْفُرُونَ بما وراءہ، اور وہ کفر کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے ان کے ساتھ موجود ہیں، یا وہ ان کتابوں کی پیشن گوئیوں کی تصدیق ہے، جو کتابیں ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، ان کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے آخری کتاب بھیجے گا، تو گویا قرآن مجید کے آنے نے ان کتابوں کی پیشن گوئیوں کی تصدیق کر لی۔ قل، اے نبی ان سے پوچھئے، فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، دیکھو تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات کے ساتھ آئے تھے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو تم نے ان کے بعد ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اور تم ہو ہی ظالم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو بھی ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی اس عہد میں جو ہم احکامات تمہیں دے رہے ہیں ان احکامات کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی ان احکامات پر پورے جذبے پوری روح کے ساتھ عمل کرو۔ وَاسْمَعُوا، اور ہمارے احکامات کو سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ یہ یہود کی بڑی بری عادت تھی کہ وہ الفاظ کو بدل دیتے تھے، اطعنا کے بجائے عصینا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ اللہ چاہتا تھا، اللہ چاہتے ہیں وہ کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں پلا دی گئی تھی، رچا بسا دی گئی تھی بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، اے نبی ان سے کہیے کہ بہت بری باتیں ہیں کہ جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دے رہا ہے۔
ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ اب بڑی اہم آیتیں آ رہی ہیں اور ہمارے لیے بھی اپنے آپ کو جانچنے کا ایک ٹیسٹ آ رہا ہے کہ کیا واقعی ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں ہیں۔ فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، اے نبی فرمائیے ان سے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس، خالصۃ من دون الناس، بالکل خالص دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اگر اللہ کے ہاں تمہارا کوئی خاص مقام ہے، آخرت میں تمہیں کوئی خاص اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے، تو کیوں تم دنیا میں لمبی لمبی عمر کی خواہشیں کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو تاکہ دنیا کے ان بکھیڑوں سے جان چھٹے اور تم اللہ کے پاس اپنے خالق حقیقی کے پاس جاؤ اور وہاں پر تمہیں اللہ کی طرف سے انعامات ملیں۔ فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی بسبب اس کمائی کے جو کہ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے خوب واقف ہے۔ ہم بھی آج اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اس وقت مرنے کو تیار ہیں؟ تو اگر تو واقعی ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلصانہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کی پوری کوشش کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ کہ اگر ابھی ہماری موت آ جائے تو ہم موت کو جو ہے وہ گلے لگانے کو تیار ہوں گے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ موت کے تصور سے ہم کانپ رہے ہوں، ہم نہیں چاہتے ہو کہ ابھی ہماری موت آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص نہیں ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے کوئی ڈنڈی مار رہے ہیں، تو یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے۔ ہمیں فوری طور پر اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو بالکل سیدھا کر لینا چاہیے، تاکہ اگر اچانک موت آئے تو ہم بڑی خوشی خوشی اپنی جان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر سکیں اور مطمئن ہوں کہ ہمارا دامن صاف ہے، ہم نے توبہ کر رکھی ہے اور ہم اپنے طور پر اللہ کے احکامات پر عمل کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیسٹ ہے، ہر آدمی اپنا جائزہ خود لے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ خالص ہے اور یا یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر کھوٹ ہے۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور اے نبی آپ ضرور پائیں گے ان کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، لالچی دنیا کی زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، بلکہ ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص اور خواہش رکھنے والا زندگی کا، ان لوگوں سے بھی زیادہ کہ جنہوں نے شرک کیا۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ اسے عمر دے دی جائے 1000 برس، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور ان کو بچانے والی نہیں ہے عذاب سے، اگرچہ وہ کتنی ہی لمبی عمر انہیں دے دی جائے، یعنی لمبی عمر بھی انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ یہودی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم سے دشمنی کی ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے، ان کو اللہ نے بھیجا تھا کہ جا کر وحی نازل کرو بنی اسرائیل کے کسی فرد پر، اور انہوں نے دشمنی کی اور جا کر وحی نازل کر دی بنی اسماعیل کے ایک فرد حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس جو ہے وہ گمراہی کا جواب دیا، فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ جو کوئی بھی دشمن ہوا جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا ہے اس کو، یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، وہ اپنی مرضی سے قرآن لے کر نہیں آئے، انہوں نے تو اے نبی اس قرآن کو نازل کیا آپ کے مبارک قلب پر اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے اس کے سامنے موجود ہیں، وہدن، اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے، وبشرا، اور یہ بشارت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے حق میں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ، تو کان کھول کر سن لو، جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا،
و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور خاص طور پر، ویسے سارے فرشتوں کا ذکر آ گیا لیکن خاص طور پر فرمایا و جبریل اور جبرائیل کا، و میکال اور میکائیل کا۔ یہودیوں کو میکائیل سے بھی دشمنی تھی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے کی ذمہ داری پر مامور ہیں، اور بارش اللہ کی رحمت ہے۔ یہودی کہتے تھے ہم پر کوئی رحمتیں آ نہیں رہی، میکائیل بھی ہم سے دشمنی کر رہے ہیں۔ تو جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، اور خاص طور پر جبرائیل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی پھر کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہیں واضح آیات۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان آیات کا انکار نہیں کر رہے مگر وہی لوگ جو نافرمان، فاسق اور اللہ کے باغی ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، کیا ان میں سے کسی ایک فریق نے اس عہد کو پس پش ڈالا؟ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی جب بھی عہد کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک فریق ہو جو اس عہد کی خلاف ورزی کرے اور اسے پس پش ڈال دے، بلکہ ان کی اکثریت کا وتیرہ ہے کہ ان کی اکثریت ایمان نہیں رکھتی اور اکثریت بد عہدی کرتی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آئے رسول اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والے بن کر ان کتابوں کی جو پہلے سے ان کے ساتھ موجود ہیں، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ایک فریق نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو ڈال دیا اپنی پشتوں کے پیچھے، پس پش ڈال دیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے نہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب کو امام بنانے کے بجائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ڈال دیا پس پشت۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے پڑھاتے تھے شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ یہ اصل میں جب کسی قوم میں خرابی آتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں یا پڑھائیں، وہ منتر، جادو، ٹونے اور ٹوٹکے، وہ اس کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پیروی کرتے تھے اس کی جو پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ بعض لوگ جادو کو منسوب کر دیتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی طرف، یہ بہتان ہے۔ جادو کرنا کفر ہے، جادو سیکھنا کفر ہے، جادو ہرگز جو ہے وہ سیکھنا جائز نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے معاذ اللہ انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا، کوئی جادو نہیں سیکھا، نہ جادو سکھایا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور وہ جادو جو کہ اتارا گیا تھا بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ دونوں فرشتے جادو کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے، انما نحن فتنۃ، کہ بے شک ہم ایک آزمائش کا ذریعہ ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرو، ہم سے جادو سیکھ کر کفر میں مبتلا نہ ہو۔ گویا وہ جادو ایک لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا، جو جادو سیکھے گا وہ کفر کی طرف چلا جائے گا، جو بچے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں فرشتوں سے وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے وہ جدائی ڈالنا چاہتے تھے ایک مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ بڑی گھٹیا حرکت ہے، ناپسندیدہ حرکت ہے اللہ کے نزدیک کہ ایک خاندان میں تفریق ڈالنا، ایک میاں اور بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنا۔ شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اس کا جو کارندہ ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو بہت شاباش دیتا ہے۔ تو وہ کچھ سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے سے وہ پھوٹ ڈالتے تھے ایک مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ اس جادو کے ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے تھے مگر اللہ ہی کے اذن سے۔ ویتعلمون ما یضرہم ولا ینفعہم،
اور وہ کچھ سیکھتے تھے کہ جو انہیں نقصان دیتا تھا، ولا ینفعہم، اور انہیں فائدہ نہیں دیتا تھا، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ جانتے تھے کہ جس نے بھی جادو سیکھا، جادو اختیار کیا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بہت بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، کاش کہ وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو یقیناً جو اللہ کی طرف سے بدلہ پاتے وہ بہت بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، یہود کی ایک گھٹیا حرکت ہمارے سامنے اس سے پہلے بھی آ چکی ہے کہ وہ الفاظ کو بدل دیتے تھے، بجائے حتتن کے ہنتتن کہہ دیا۔ حتتن کا مطلب بخشش اور ہنتتن کا مطلب گندم، بجائے اطعنا کے اسینا کہہ دیا۔ اطعنا کا مطلب ہم نے مانا، اسینا کا مطلب ہم نے نہیں مانا۔ اسی طریقے پر ان کی ایک اور گھٹیا حرکت یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول کی محفل میں آتے تو اگر کوئی بات چاہتے کہ دوبارہ دہرائی جائے، کوئی بات صحیح طرح نہیں سن سکے، تو صحابہ اکرام تو کہتے تھے اللہ کے رسول سے رائنا، کہ اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے، ذرا بات کو پھر سے کہہ دیجیے۔ یہ بدبخت یہودی کہتے تھے رائینا، جس کا مطلب ہے ہمارے چرواہے، یعنی رائنا کو رائینا پڑھ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم آئندہ یہ لفظی مت استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کی شان میں گستاخی سخت ناپسند ہے۔ رائنا کا مطلب ہماری رعایت کیجیے، رائینا کا مطلب ہمارے چرواہے۔ تو یہ گستاخی تھی اللہ کے رسول کی شان میں۔ اللہ نے فرمایا کہ بجائے رائنا کے تم انظرنا کہہ دیا کرو۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، تم آئندہ رائنا مت کہنا، وقولوا انظرنا، بلکہ تم کہنا انظرنا، کہ نبی ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف ذرا نظر کرم کیجیے، واسمعوا، اور سنو، اتنا غور سے سنو کہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، نہ رائنا کہنے کی ضرورت پڑے، نہ انظرنا کہنے کی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں چاہتے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہی مشرکین یہ چاہتے ہیں، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی اہل کتاب بھی تمہارے دشمن ہیں اور مشرکین بھی تمہارے دشمن ہیں۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مشرکین میں شامل نہیں کیا، لہٰذا حالانکہ اہل کتاب کا شرک خود اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ انہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اس کے باوجود اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ مشرک قرار نہیں دے رہا، جبکہ ہمارے ہاں بعض لوگ توحید کے حوالے سے اس قدر زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو مشرک قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک انتہا پسندی ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں فتوے لگانے کے بجائے مشرک کے، ہمیں چاہیے کہ ہم بڑی دردمندی کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ لوگوں پر واضح کریں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے،
انہیں شرک کے مختلف اقسام بتا کر شرک سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر مشرک کا فتویٰ لگا کر ان سے قطع تعلق کر لیں۔ یہ جو روش ہے یہ انتہا پسندانہ ہے، مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اہل کتاب کو، حالانکہ وہ شرک کرتے تھے لیکن مشرک نہیں کہا۔ فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، ہم کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں کرتے اور نہ ہی اس سے بھلوا دیتے ہیں۔ نأت بخیر منها، مگر یہ ہے کہ اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلها، یا اس کے مانند لے آتے ہیں۔ یہودی اعتراض کرتے تھے کہ اگر تورات اللہ ہی کی کتاب ہے، انجیل اللہ ہی کی کتاب ہے، تو اللہ نے کیوں نے منسوخ کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں ان کتابوں کی جگہ قرآن کو نازل کر دیا؟ تو فرمایا کہ ہم کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، نہ اسے بھلوا دیتے ہیں۔ جیسے کہ تورات لوگ بھول گئے، اب اصل تورات دنیا میں موجود نہیں ہے، انجیل لوگ بھول گئے، اصل انجیل اصل ٹیکسٹ کے ساتھ موجود نہیں ہے، تو ہم کسی بھی آیت کو نہ منسوخ کرتے نہ بھلوا دیتے ہیں۔ نأت بخیر منہا، مگر یہ ہے کہ اس سے بہتر ہم کوئی حکم لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس کی مانند حکم لے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی سہولت کے لیے تدریجاً احکامات نازل فرماتا ہے۔ انسانوں کے لیے مشکل تھا کہ وہ ایک ساتھ ایک مہینے کے روزے رکھ سکیں، تو شروع میں اللہ نے ان کے لیے ہر مہینے کے 3 روزے فرض کیے۔ جب 1 سال تک وہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کے عادی ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ نے 1 سال بعد پھر پورے رمضان، پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ پہلا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا۔ تو منسوخی اللہ کے احکامات کی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا پہلا آرڈر کو خدا نہ خواستہ ناقص تھا، اللہ کو بعد میں خیال ہے اللہ نے اسے منسوخ کر دیا، نہیں۔ بندوں کی سہولت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہلکا حکم دیتے ہیں، اور جب بندے اس کے عادی ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا مشکل حکم دے دیتے ہیں۔ فرمایا الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے سو حکم دے، جو چاہے سو حکم میں تبدیلی کرے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اور کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، بادشاہ ہے جو چاہے حکم دے، جس چاہے حکم کو منسوخ کرے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اسی طرح کے سوالات کرو کہ جس طرح کے سوالات اس سے پہلے پوچھے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ گائے کا قصہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، خام خائی کے سوالات کر کر کے اپنے لیے ایک گائے کو، خاص گائے کو مخصوص کرا لیا، اور اس کے بعد ایک معین گائے ان کو ذبح کرنی پڑی۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح سے سوالات کرو جیسے کہ سوالات کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس کسی نے بدلے میں، ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لیا، یعنی سوالات کر کر کے اور وہ کفر کے درجے پر، کفر کی شکل کو پہنچ گیا، فقد ضل سواء السبیل، تو اس نے تو سیدھے راستے کو کھو دیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد لوٹا دیں حالت کفر میں۔ وہ خود تو سمجھتے ہیں کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمارے پاس نہ ہماری اصل کتابیں موجود ہیں، نہ ہمارے پاس ہمارے انبیاء کی سیرت محفوظ ہے کہ ہم اس کی پیروی کر سکیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان حق پر ہیں، مسلمانوں کے پاس ان کی کتاب اصل شکل میں موجود ہے، اور مسلمانوں کے نبی کی سیرت محفوظ ہے، یہ اپنے نبی کی سیرت، اپنے نبی کی سنت پر جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ خود تو بھٹکے ہوئے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی بھٹکا دیں۔ فرمایا حسدا من عند انفسہم، یہ حسد ہے ان کے جیوں کا، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے۔ فاعفوا واصفحوا، پس اے مسلمانوں ان سے درگزر کرو، ان سے دیکھی اندیکھی کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ،
اور تم جو بھی اپنے لیے بھلائی میں سے خیر میں سے آگے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، تو تم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو بذات خود دیکھنے والا ہے۔ اب یہودی اور عیسائی ویسے ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے تھے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اب مسلمانوں کی مخالفت میں انہوں نے یہ کہا کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں کہ جنہوں نے عقیدے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی ان سے کہیے کہ اپنی اس بات کے اوپر دلیل لاؤ، اپنی دلیل پیش کرو کہ کہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ صرف یہودی اور عیسائی جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کنتم صادقین، اپنی دلیل پیش کرو اگر تم واقعی اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جنت میں انہیں ایسی نعمت ملے گی کہ انہیں کوئی اب مستقبل کا خوف اندیشہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی انہیں ماضی کے کسی واقعے پر صدمہ، غم اور حزن ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہودیوں نے کہ عیسائی کسی بنیاد پر نہیں ہیں، یعنی وہ عیسائیوں کی نفی کر رہے ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں ہے، ایک دوسرے کی دونوں نفی کرتے تھے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ جو احکامات شریعت یہود کے لیے ہیں وہی احکامات شریعت عیسائیوں کے لیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں کو شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا، I have not come to destroy law، بلکہ انہوں نے تو آ کے شریعت کو زندہ کیا۔ تو شریعت کی کتاب دونوں کی ایک ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح سے کہا ان لوگوں نے بھی جو کچھ نہیں جانتے انہی کی سی بات، اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف۔ وہ کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہیں، بس ہم حق پر ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات کے بارے میں کہ جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے مسجدوں سے روکتا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ اب یہ اشارہ ہے مشرکین مکہ کے ظلم کی طرف کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے رکاوٹ ڈالی اور مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا۔ فرمایا وسعی فی خرابہا، اور وہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے روکے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اجاڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی کوشش ہو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اجاڑ پیدا کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو ویران کرنے کی۔ اولئک ما کان لہم، یہ لوگ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں ان یدخلوہا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مسجدوں میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ آج یہ اللہ کے گھر میں، خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں دندنا رہے ہیں، حالانکہ ان کو تو وہاں داخل نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان بدبختوں کے لیے دنیا میں ہوگی رسوائی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں ہوگا بڑا عذاب۔ اور اب گفتگو آگے آنے والی ہے تحویل قبلہ کی، اس کے حوالے سے ابھی سے ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور حکم تحویل قبلہ کا انشاءاللہ آ جائے گا آگے جا کر 70ویں رکوع میں۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو تم جس طرف بھی رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ انور متوجہ ہے، موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سمت کے اندر مقید نہیں ہے۔ مسلمان 16 مہینے تک رخ کیے رہے مدینہ آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف،
اب اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے لیے قبلہ بنا دیا گیا ہے مسجد حرام کو۔ تو یہود نے اس پر اعتراض کر دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، 16 مہینے ان کا رخ تھا جو ہے وہ شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف، اور اب ان کا رخ ہو گیا ہے جنوب کی طرف اور مسجد حرام کی طرف۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کہاں سمتوں کو اتنی اہمیت دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، جہاں رخ کرو گے وہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ نہیں ہے، ہمارا قبلہ اللہ ہے۔ ہاں خانہ کعبہ کو ہم اس لیے اس کے رخ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تاکہ ہمارے اندر ایک اتحاد اور یکسانیت پیدا ہو، ایک وحدانیت پیدا ہو، ایک ڈسپلن پیدا ہو، نظم پیدا ہو، انتشار سے بچیں۔ ورنہ یہ ہے کہ اصل تو اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے۔ فرمایا تم جہاں رخ کرو گے وہیں پہ اللہ کا رخ انور موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا رکھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ فرمایا اللہ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے مر نہیں جانا کہ اپنی نسل کو جاری رکھنے کے لیے اولاد کا محتاج ہو، اللہ نے بوڑھا نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ کو بڑھاپے کے سہارے کے لیے اولاد چاہیے ہو، اللہ اس سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ کے لیے ہر وہ شے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کل لہ قانتون، اور ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعدار ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، آسمانوں کا اور زمین کا کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدم سے، کچھ نہیں تھا اس سے اللہ نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ فرما لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، فَيَقُون، اور وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کن کسی چیز کے بارے میں، اور وہ چیز اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے، لولا يُكَلِّمُنَا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اللہ براہ راست ہمیں بتا دے کہ محمد میرے رسول ہیں، قرآن میری کتاب ہے، اللہ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا؟ او تاتینا آیا، یا ہمارے اوپر کوئی آیت کیوں نہیں اترتی، براہ راست ہم پر آیتیں اتریں اور ہمیں بتا دیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کی باتیں کی تھی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، مثل، اسی طرح سے کہا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، مثل قولہم، اور انہی کسی بات انہوں نے بھی کی تھی، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، ان کے دلوں میں اصل میں تکبر ہے، اور یہ کسی اور کو رسول مان کر اس کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم پر براہ راست اللہ کی وحی اترے، اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے خطاب کرے۔ ان کے دلوں میں اصل میں بڑائی ہے، تکبر ہے، ان کے دل ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی آیتیں واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ آپ کی ذمہ داری ہے بشارت دینا نیکیوں پر اور خبردار کرنا گناہوں پر۔ باقی کتنے لوگ جو ہے وہ آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے، کتنوں نے قبول کیا، کتنوں نے قبول نہیں کیا، کتنے لوگ جہنم میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا، اللہ صرف یہ پوچھے گا کہ آپ نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، آپ نے بشارت دینے کا، انذار کرنے کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ کتنے لوگ جہنم میں چلے گئے، یہ اللہ آپ سے ہرگز نہیں پوچھے گا، کسی سے منوانا نہ منوانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نہ ہی عیسائی جب تک کہ تم ان کے راستے کی پیروی نہ کرو۔ آپ اسی رنگ میں رنگ جائیں جو کہ یہودی اور عیسائی چاہتے ہیں تو آپ سے خوش ہو جائیں گے، آپ سے محبت کریں گے۔ آپ اگر اپنے تعلیمی نصاب کو ان کی خواہشات کے مطابق تبدیل کر دیں تو وہ بڑے خوش ہوں گے۔ ایک جملہ موجود ہے ہمارے ہاں،
کہ ونڈرفل منسٹر، کہ یہ خاتون تو بہت زبردست وزیر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خاتون نے ان کی مرضی کے مطابق نصاب کو یہاں پہ تبدیل کرنے کی اپنی پوری کوشش کی۔ نصاب سے جہاد کو نکال دو، نصاب سے ختم نبوت کے مضمون کو نکال دو، جو تاریخ میں مظالم ہندوستان میں کیے ہیں انگریز نے ان کے بیان کو نکال دو، جو ہندوؤں کا تعصب یہاں پر رہا ہے اس کو نکال دو، موسیقی کی حرمت، سود کی حرمت کو نکال دو۔ اب آپ سے بہت خوش ہوں گے وہ۔ تو اگر آپ ان کے رنگ میں رنگے جائیں، جو چیزیں ان کو پسند ہے آپ وہ اختیار کر لیں، وہ آپ سے بہت خوش ہوں گے۔ تو فرمایا ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نہ ہی عیسائی جب تک کہ تم ان کے راستے کی پیروی نہ کرو، ان کے رنگ میں نہ رنگ جاؤ۔ قل انا ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی ان کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ ہم ہرگز تمہارے راستے کی پیروی نہیں کریں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور بڑی جو نازک ایک بات آ رہی ہے، بالفرض اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس اصل علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ اس کا کوئی امکان نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اور عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ یہ تو اصل میں آپ کے توسط سے ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے یہودیوں عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے راستے کی پیروی کی تو جان لو کہ پھر تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کافروں کے راستے کی پیروی سے محفوظ فرمائے۔ بڑی عظیم آیت آ رہی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید پر ایمان اسی کا ہے جو قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت کرے اور ایسے تلاوت کرے جیسے کہ تلاوت کا حق ہے۔ اور تلاوت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھ لینا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کی پیروی کرنا، یعنی سمجھ کے پڑھنا، اور پھر نہ صرف سمجھ کے پڑھنا بلکہ جو سمجھا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے سورج اور اس کی دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آیا، تلا اس کے پیچھے آیا۔ چاند کیا کرتا ہے؟ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، روشنی لے کر نہ صرف خود روشن ہوتا ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ چاند اس روشنی کو دوسروں تک پھر وہ روشنی منعکس کرتا ہے۔ یہ تلاوت کا اصل مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی ہیں کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے ایمان کا ثبوت اس طرح دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی سمجھ کے قرآن مجید پڑھیں، اور پڑھ کر نہ صرف خود اس سے فیض حاصل کریں بلکہ دوسروں تک اس کے فیض کو پہنچائیں۔ وَمَن یکفر بہ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کفر کیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے ہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں۔ اب بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب ختم ہو رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس روز کے کوئی جان کسی دوسرے جان کے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ ولا یقبل منها عدل، اور نہ اس جان سے کوئی جرمانہ یا فدیہ قبول کیا جائے گا کہ وہ جرمانہ دے کے اپنی جان چھڑا لے، فدیہ دے کے اپنے آپ کو بچا لے۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی سفارش اس سے فائدہ دے گی۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کہیں سے مدد کی جائے گی۔ یعنی کوئی ایسا چور دروازہ نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
قیامت کے حوالے سے صحیح تصور عطا فرمائے۔ اس روز اصل میں انسان کا عمل کام آنا ہے، اور عمل سے بھی آگے بڑھ کر عمل بھی کرے، لیکن پھر بھی ڈریں، پتہ نہیں عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں۔ لیکن کوئی بھی ایسا شارٹ کٹ کہ جس کے ذریعے سے سمجھتے ہوں کہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ نے ان تمام اس قسم کے شارٹ کٹس کی ان آیات میں نفی کر دی۔ یہاں پر آ کر وہ سورہ بقرہ کا کہ پہلے حصے کا وہ جز ختم ہوا کہ جس میں بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب تھا۔ اب اس کے بعد وہ حصہ شروع ہوگا، وہ جز شروع ہوگا پہلے حصے کا کہ جس میں بنی اسرائیل کی معزولی اور امت مسلمہ کی امت کے منصب پر تاج پوشی کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیات میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے کہ جس میں خطاب کا غالب رخ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی طرف ہے، اور دوسرا حصے میں 22 رکوع ہیں کہ جن میں خطاب کا غالب رخ موجودہ امت مسلمہ یعنی مسلمانوں کی طرف ہے۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں پھر آگے مزید 3 جز ہیں۔ پہلے 4 رکوع یہ تمہیدی نوعیت کے ہیں، پھر اس کے بعد 10 رکوعوں میں براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب اور ان پر اللہ کے انعامات کا بیان اور ان کی ناشکری کا بیان، گویا ان پر ایک فرد جرم عائد کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد جو 4 رکوع ہیں آخری جز پہلے حصے کا، یہ تحویلی نوعیت کا مضمون ہے کہ جس میں سابقہ امت مسلمہ کو معزول کیا جا رہا ہے امت کے منصب سے، اور موجودہ امت مسلمہ یعنی اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے کسی سے بھی دشمنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور اللہ کے رسول پر ایمان لا کر موجودہ امت مسلمہ میں شامل ہو کر گویا اپنے امت کے اعزاز کو برقرار رکھیں۔ اب جب ان کو ایمان لانے کی دعوت دینی ہے بنی اسرائیل کو، تو قرآن مجید کا اسلوب دعوت یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز ایسی بات سے کرو کہ جو دونوں فریقوں کے درمیان قدر مشترک ہو۔
مسلمان دعوت دے رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو، اور مسلمانوں اور بنی اسرائیل دونوں فریقوں کے درمیان قدر مشترک کون سی ہستی ہیں؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک تذکرے سے تحویلی مضمون کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ البقرہ کے اس 15ویں رکوع میں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ان کے رب نے بعض بڑی بڑی باتوں میں۔ اب یہ آیت ہے، بظاہر بڑے مختصر الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے۔ محترم ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک کتاب لکھی ہے عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی، تو چونکہ قربانی کی عبادت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ایک قربانی کی ایک یادگار ہے، تو اس کتابچے میں محترم ڈاکٹر صاحب نے اس آیت کی بڑی شر و بس کے ساتھ تفسیر اور وضاحت کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کن کن باتوں میں آزمایا، اور پھر ان کی آزمائش کا نقطہ عروج تھا جب اللہ نے کہا کہ اپنے ایک لوتے بیٹے کو، ابھی ان کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، صرف حضرت اسماعیل ہی ان کے بیٹے تھے، اللہ نے کہا کہ انہیں ہماری راہ میں ذبح کر دو، اور وہ اللہ کا بندہ ان کو ذبح کرنے پر تیار ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو ایک یادگار بنا دیا، اور اب قیامت تک عید الاضحیٰ کے دن لوگ قربانی پیش کر کے اس عظیم قربانی کو جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی اس کو یاد کرتے رہیں گے۔ یہاں پر جو فرمایا کہ اللہ نے ان کو بڑی بڑی باتوں میں آزمایا، تو اللہ نے کئی اعتبار سے ان کا امتحان لیا کہ وہ آیا دنیا کی کسی محبت کو ترجیح دیتے ہیں یا اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین سے جو ان کو نظریات اور تصورات ملے تھے ان کے بجائے توحید کو ترجیح دی، فکری اعتبار سے امتحان میں کامیاب ہوئے، اور شرک سے اعلان برات کر کے نعرہ لگایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جو آسمان اور زمین کی بنانے والی ہے۔ فوراً اب آزمائش آ گئی اور والدین ناراض ہوئے، لیکن والدین کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی۔ والدین نے گھر سے نکال دیا، گھر کے عیش و آرام کو قربان کیا، اور اللہ کی محبت اور توحید کو ترجیح دی۔ پوری قوم کے ساتھ پھر ایک کشمکش ہوئی، اور قوم کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی۔ بادشاہ وقت کے سامنے انہیں ایک مجرم کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور بادشاہ وقت نے انہیں دھمکی دی کہ میں تمہیں سزائے موت دے دوں گا، لیکن بادشاہ وقت نمرود کے سامنے ڈٹ کر کلمہ حق کہا اور بہترین جہاد کیا، جو بہت بڑا جہاد ہے کسی بھی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے، اپنی جان کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو آگ میں محفوظ رکھا، اور پھر محسوس کر لیا کہ اب اس قوم کو جو اپنے نبی کی جان کی دشمن ہو جائے، مزید ان پر وقت لگانا کو وقت کا اچھا استعمال نہیں ہے، اب ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ وطن کے عیش و آرام کو، وطن کی محبت کو قربان کیا، اللہ کی محبت کو ترجیح دی، ہجرت کر گئے، اور اس کے بعد پھر 87 برس کی عمر تک جگہ جگہ جا کر کبھی فلسطین میں ہیں، کبھی مصر میں ہیں، کبھی حجاز میں ہیں، اور مدین میں ہیں، اور جا کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں توحید کی۔ 87 برس کی عمر میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے میرے اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے ایک جانشین عطا فرما، مجھے ایک سعید اور نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے بیٹا دیا، اور جب بیٹا 13 برس کا ہوا اور اس قابل ہوا کہ باپ کے مشن میں اب شریک ہو سکے، اللہ نے کہا کہ اس بیٹے کو ہماری راہ میں ذبح کر دو، اور اس اللہ کے بندے نے اللہ کے حکم پر لبیک کہی، اور اپنے طور پر تو بیٹے کو لٹا کر چھری پھیرنے لگے تھے کہ اللہ نے اس بیٹے کو وہاں سے ہٹایا، اور اس کی جگہ جنت کا مینڈا وہاں پر لٹایا گیا۔ یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی ایک داستان، اور ان کی عظیم ترین قربانی جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو جب کہ ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا بڑی بڑی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ،
اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کر دیں، ہر آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ نے پھر کیا انعام دیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اب میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ اب دیکھیے ایک نیک انسان کی فوری طور پر خواہش کیا ہوتی ہے؟ انسان کا ثمر اس کی اولاد ہوتی ہے، فوراً اپنی اولاد کی فکر کی۔ کسی بھی انسان کی سچائی کا ثبوت یہ ہے، اس کے مخلص ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی پھر دیندار بنانا چاہتا ہے۔ ورنہ ممکن ہے کہ میں نے بظاہر کوئی دینی لبادہ اوڑھا ہوا ہو، لیکن اگر میں اندر سے دنیا دار ہوں تو اس کا مظہر یہ ہوگا کہ میری اولاد، اس کو میری فکر ہوگی کہ دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کی ان کے لیے میں کوشش کروں، محنت کروں۔ تو اگر میں ان کو دنیا میں آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے ان کے دین کی فکر نہیں ہے، تو پھر میرا یہ لبادہ اوڑھنا دین کا یہ دھوکہ ہے۔ اصل انسان کی دینداری ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی اولاد کے بارے میں کیا منصوبہ بندی اور کیا سوچ ہے۔ جو مخلص انسان ہے واقعی وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بھی دین کی خادم بنے اور دین کی داعی بنے، دین کی خدمت کے لیے مجاہد بنے۔ فوراً اللہ سے پوچھا قال فمن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ من ذریتی، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ نسل کی بنیاد پر میں کسی کو امامت نہیں دوں گا، امامت ملے گی کردار کی بنیاد پر۔ اگر تمہاری اولاد میں سے کوئی ظالم ہوگا اس کو میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے البیت، خاص کر بیت اللہ خانہ کعبہ، ہم نے اس کو بنا دیا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ۔ ایسی خانہ کعبہ میں کشش ہے کہ جو ایک بار اس گھر کو دیکھ لیتا ہے بے چین ہو جاتا ہے دوبارہ وہاں پر جانے کے لیے۔ تو فرمایا جب کہ ہم نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو بنا دیا بار بار لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، وہ امنا، اور امن کا گہوارہ بنا دیا، بیت اللہ کے گرد ایک حدود مقرر کر دیں، حدود حرم، ان کے اندر کوئی جنگ و جدال نہیں ہو سکتا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور ہم نے حکم دیا کہ جو مقام ابراہیم ہے اسے بنا لو نماز پڑھنے کی جگہ۔ یہ ایک پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا، اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو پھر سے اٹھایا تھا۔ پہلی بار خانہ کعبہ بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے، لیکن اس کی دیواریں شہید ہو گئی تھیں، انہی بنیادوں پر دوبارہ اٹھایا ابراہیم علیہ السلام نے، اور ایک پتھر اللہ نے جنت سے بھیجا، اس پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان ثبت ہو گئے۔ یہ پتھر اب جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے قریب نصب ہے، اور اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور طواف کے بعد اس مقام کے قریب 2 نفل پڑھنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو بنا لو نماز پڑھنے کی جگہ۔ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے اس گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے، ہر اعتبار سے پاک رکھنا، ظاہری اعتبار سے بھی پاکیزگی کا اہتمام ہو، اور معنوی اعتبار سے بھی کوئی وہاں پر شرک نہ ہو، شرک کی گندگی نہ ہو۔ اللہ کا گھر ہے، وہاں پر صرف اللہ ہی کو پکارا جائے۔ اور چونکہ تمام مسجدیں خانہ کعبہ کی، مسجد حرام کی بیٹیاں ہیں، یہی آداب تمام مساجد کے لیے ہے کہ مساجد کی صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مساجد کو شرک سے بھی پاک رکھا جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ سورہ جن میں یہ مضمون آتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب تو بنا دے اسے امن والا شہر، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور جو بھی اس شہر کے بسنے والے ہیں ان کو پھلوں والا رزق عطا فرما، لیکن کن کو؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان کو جو ان میں سے ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے
کہ میں نے جب پہلے اپنی اولاد کی امامت کی بات کی تھی تو اللہ نے کہا تھا کہ ظالموں سے، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی عہد نہیں ہے۔ اب خود ہی کہہ دیا کہ اللہ میں شرک کرنے والے، کفر کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا، جو میری اولاد میں سے ایمان رکھتے ہوں اللہ پر، آخرت کے دن پر، اے اللہ تو ان کو پھلوں والا رزق عطا فرما۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی، اور رزق کی فراوانی ہے حرم میں، امن کا بھی گہوارہ ہے، کوئی جنگ و جدال حدود حرم میں نہیں ہوتا، اور رزق کی بھی فراوانی ہے۔ لیکن اب یہاں دیکھیے اللہ کا جواب کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا، فأمتعہ قلیلا، میں اس کو بھی تھوڑا سا ساد و سامان اور فائدہ دوں گا۔ امامت اور ہے، رزق اور ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، جانداروں کو بھی دیتا ہے۔ فرمایا رزق تو میں اس کو بھی دوں گا جو ان میں سے کفر کرے گا، لیکن ثم استرہ الی عذاب النار، پھر میں اس کو گھیر کر لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ آگ، وہ جہنم بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب کہ اس بیت اللہ، اس اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، والد تعمیر کر رہے تھے، اور بچہ پتھر لا لا کر ان کو دے رہا تھا تاکہ اس کی دیواریں وہ بلند کرتے رہیں۔ اب اس موقع پر جب باپ بیٹے نے پھر سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اللہ تعالیٰ سے کتنی پیاری دعائیں کی ہیں، ربنا تقبل منا، اے رب ہماری یہ خدمت قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک کہ اللہ تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا۔ مسلمان یعنی اپنا فرما بردار بنا۔ مسلمان کے معنی ہیں فرما بردار۔ اللہ ہمیں اپنے نام کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، ورنہ حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہو۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانا مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں میں کانپ جاتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے تقاضے کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلمان یعنی فرما بردار بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پہ نظر کرم فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو نظر کرم کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد آخری دعا، لیکن لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، بڑی اہم دعا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے رب تو ان کے درمیان ایک رسول بھیج دے انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں احکامات سکھائے، والحکمہ، اور احکامات کی حکمت اور دانائی سکھائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو ڈالے، دنیا کی فکر کو نکال کر آخرت کی فکر کو ڈالے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ نے 2500 برس بعد یہ دعا پوری کی، قبول فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں انبیاء کی ذریت میں پیدا ہوئے۔ گویا اللہ کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بڑی اہم آیت ہے جس میں اللہ کے رسول کا طریقہ بتایا گیا کہ آپ نے وہ افرادی قوت کیسے تیار کی کہ جس افرادی قوت نے آپ کا ساتھ دے کر اور محض 21 برس کے عرصے میں قربانیاں دے کر زمین پر ایک عادلانہ نظام، خلافت کا نظام قائم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تلاوت کے ذریعے سے غافلین کو غفلت سے نکالا، انہیں متوجہ کیا۔ جو لوگ غفلت سے نکل گئے، آپ نے اسی قرآن کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیا، انہیں آخرت کا طلبگار بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دلوں میں ڈالی، دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کیا۔ اب اس کے بعد انہیں احکامات سکھائے، چونکہ تیار ہو چکے تھے آخرت کی تیاری کے لیے، ہر حکم پر فوراً عمل کیا، ہر قربانی دینے کو تیار ہو گئے، اور پھر جب احکامات کی حکمت سکھائی تو اس سے احکامات پر عمل میں اور انشراح پیدا ہوا۔ اس طریقے پر جماعت تیار ہوئی جس نے بڑی مثالی قربانیاں دے کر بہت تھوڑے سے عرصے میں اللہ کا دین غالب کر دیا۔
یہ مضمون قرآن مجید میں 4 مقامات پر آتا ہے، اتنا اہم مضمون ہے کہ وہ حزب اللہ کیسے تیار ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرے گی۔ سورہ بقرہ آیت 129 ہے یہ، پھر اسی صورت میں آیت 151 میں مضمون دوبارہ آئے گا، پھر سورہ آل عمران آیت 164 اور پھر سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں یہ مضمون پھر سے آئے گا۔ فرمایا انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرے، ان کے رستے سے وہ روگردانی کرے، الا من صفح نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں ڈال دیا۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا دنیا کی زندگی میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی شامل ہوں گے صالحین میں۔ اب ملت ابراہیم ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے کیا؟ فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب بھی ان سے ان کے رب نے کہا کہ میرا کہنا مانو، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، فوراً عرض کی کہ میں نے کہنا مانا اس ہستی کا جو تمام جہانوں کے مالک اور پروردگار ہے۔ یہ ہے ملت ابراہیم کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے فوراً سر تسلیم اس کے سامنے خم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یا بنیا، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں، یعنی مرتے ہوئے یہ وصیت کر کے گئے ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو اور یعقوب علیہ السلام بھی۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کی کیفیت آئی۔ اذ قال لبنی، جب کہ انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اور وہ باپ دادا کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی۔ الہ واحدہ، اور وہ ایک ہی معبود ہے، ان سب کا معبود ایک ہی تھا، یعنی اللہ۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، اس جماعت کے لیے وہ کچھ تھا جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے باپ دادا بڑے نیک تھے لہٰذا ہمیں بھی اس کا کوئی فائدہ پہنچایا جائے، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، تمہیں اپنے عمل کی بنیاد پر ہی قیامت کے دن اپنا انجام دیکھنا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، مسلمانوں کے خلاف یہودی اور عیسائی متحد ہو جاتے تھے، لہٰذا یہودیوں عیسائیوں نے یہ کہا کہ بھائی ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے تو اختیار کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو، حنیفہ جو بالکل یکسو تھے، بالکل یکسو کہ ہر معاملے میں اللہ کی محبت کو ترجیح دینی ہے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ سند اللہ قرآن مجید میں بار بار ابراہیم علیہ السلام کو دیتا ہے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا۔ بہت مشکل ہے شرک سے بچنا، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ابراہیم علیہ السلام پر جب بھی کوئی آزمائش کا وقت آیا انہوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دی اور دنیا کی ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کیا۔ یہ ہے شرک سے بچنا، یہ ہے توحید کی روش۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قولو، یہ یوں کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط،
اور ہم ایمان لائے اس کلام کی طرف جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں کی طرف علیہم السلام، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس کلام پر ایمان لائے جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کلام کے دیا گیا انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء میں سے کسی ایک کو بھی جدا نہیں کرتے، ہم تمام کے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس اللہ ہی کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور پھر اگر وہ اسی طرح سے ایمان لائیں جس طرح سے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پر آ گئے۔ یعنی ہر نبی کو مانیں، عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، یہودی حضرت عیسیٰ کو بھی مانیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی مانیں، لیکن اگر وہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر وہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ ہدایت پر وہی ہے جو تمام انبیاء کو مانے، جو تمام انبیاء کو نہیں مانتا، کسی ایک نبی کا بھی انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے، وہ گمراہ ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر اگر وہ ایمان لائیں اسی طرح جیسے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر آ گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ رخ پھیر لیں، اس دعوت کو قبول نہ کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر جان لو کہ وہ ضد میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے، اللہ ان سے بدلہ لے لے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 میں ایک بڑا اہم مضمون آیا جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ سے ہے۔ ارشاد ہوا صبغۃ اللہ، یہاں پر الفاظ مفسرین نے محذوف مانے ہیں کہ اتخذنا صبغۃ اللہ، ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون بہتر ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ سے، یعنی مراد یہ ہے کہ رنگ کے اعتبار سے اللہ کے رنگ سے کون بہتر ہو سکتا ہے۔ اب اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے، اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے رنگ سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے رنگ میں رنگا رہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کرے ذوق و شوق کے ساتھ، گھر میں بھی اور کاروبار میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ، یہ ہے ہمارا انسانوں کا اور جنات کا مقصد تخلیق، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا تم ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حجت بازی کرتے ہو، جھگڑتے ہو، بحث کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اس اللہ ہی کے لیے خالص ہونے والے ہیں۔
ہم تو بالکل اللہ ہی کے لیے یکسو ہونے والے ہیں۔ ہماری زندگی میں ترجیح اللہ کے احکامات، اللہ کی بندگی، اللہ کی محبت کو حاصل ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، ارے کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی ان سے پوچھئے کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تمہیں زیادہ معلوم ہے ان انبیاء علیہم السلام کے دین کے بارے میں، یا اللہ کو زیادہ معلوم ہے؟ جیسے آج ہمارے ہاں جھگڑے ہوتے ہیں مختلف مسالک کے، تو پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول کا مسلک کیا تھا؟ بلا شبہ مسلک کو اختیار کرنا ایک ضرورت ہے، لیکن مسلک کی تبلیغ کرنا اور مسلک کی بنیاد پر کوئی تفریق کرنا، یہ امت میں انتشار پیدا کرنے والی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ حنفی تھے، نہ مالکی تھے، نہ شافعی تھے، لہٰذا انسان اپنے لیے کسی مسلک کو ترجیح دے سکتا ہے، لیکن مسلک کی تبلیغ اگر ہم کریں گے تو اس سے تو پھر انتشار پیدا ہوگا، اس سے تو پھر امت مختلف حصوں میں بٹ جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں ایک ہی دعوت دینی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو، اور باقی یہ ہے کہ تم کوئی بھی مسلک اختیار کر سکتے ہو۔